السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم اس پروگرام میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ سکیں، اپنی سوچوں کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں، ہم دل کی عبادات کو سیکھ سکیں، ہم ایسی تمام بیماریوں سے اپنی جان چھڑا سکیں جو ہمیں پاک زندگی گزارنے نہیں دیتی ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے پاس مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ استاذہ ایک خوبصورت سلسلہ مسلسل جاری ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں زیادہ بہتر انداز سے ادراک بھی ہو رہا ہے اور ان کے بچاؤ کے طریقے بھی پتہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے پاس بہت مسلسل فیڈ بیک بھی ہے کہ ان چیزوں کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ الحمدللہ۔ اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک ہوتے ہیں جو اسی ٹاپک کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ بہتر انداز سے پاک زندگی کے طریقے سیکھے جا سکیں۔ آج بھی کچھ مہمان شامل گفتگو رہیں گے۔ میرے دائیں جانب ہیں آج رضیہ اور سمیہ، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ڈاکٹر اقصیٰ اور رابعہ عمر۔ آج اس موضوع پر ہم جیو پاک زندگی میں بات کرنے جا رہے ہیں، وہ موضوع ویسے تو سب کے لیے ضروری ہے لیکن شاید خواتین کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ خواتین کے پاس نسبتاً فرصت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس بیماری کا نسبتاً زیادہ شکار ہو جاتی ہیں۔ ہم بات کریں گے غیبت سے ذکر خیر تک۔ غیبت کیسی بیماری ہے؟ ایک ایسی بیماری جس میں انسان کو دوسرے کی عزت نوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی کسی کے کردار کی دھجیاں اڑا دے، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کوئی کسی کے کردار کو نوچ کے خراب کر دے تو اس کی اپنی حالت کیسی ہوگی۔ اس انسان کے بارے میں ایک لمحے کا تصور کر کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اور ذکر خیر کیا ہے؟ ذکر خیر کی عادت کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ انہی باتوں پر آج کوشش کریں گے کہ ایسے سوالات اٹھا سکیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے پناہ دے دیں۔ استاذہ، ذکر خیر کی بات کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی، غیبت ایک بار پھر کیا دل کی بیماری ہے؟ غیبت اخلاقی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ بھی ہے اور اس کی زبان کا عمل بھی ہے، جس کے اثرات سننے والے پر بھی پڑتے ہیں اور جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے وہاں پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ غیبت کہتے کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح سے کرو کہ اگر اس کی عدم موجودگی میں اس طرح سے کرو کہ اگر وہ تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، یعنی اس کے اندر یہ بات موجود بھی ہو۔ ظاہر ہے سچ ہے، موجود تو وہ ہے، لیکن یہ ایسا سچ نہیں ہے جس کا اظہار کسی کے سامنے کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس سے امیج بریک ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات میرے بھائی میں موجود ہو تو آپ نے فرمایا موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو بہتان ہے۔ اچھا استاذہ، لیکن سم ٹائم آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی خاطر یا لوگوں کے پرابلمس کو کہ کس طرح سے، اگر کوئی فیملی میں ہے، سپوز ایک گھر میں آپ رہتے ہیں تو آپ کسی بہن سے یا بھائی سے اپنے کسی اور بہن یا بھائی کی بات کرتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ اس مسئلے کو آپ دور کر سکیں۔ اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے کہ کسی کے اندر کون سی اخلاقی بیماریاں آ رہی ہیں یا کسی کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں فیملی میں رہتے ہوئے، کبھی حیا کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے بہن بھائیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے اندر کوئی ایسا مسئلہ، اخلاقی مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی سو آن۔ اگر آپ دو لوگ، فیملی کے کوئی دو لوگ کسی تیسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اچھا کسی کے اندر یہ بیماری کتنی زیادہ انٹینسیفائڈ ہو چکی ہے،
تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ فائزہ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں آج ہر کسی نے امیج بلڈنگ سیکھی ہے. آج سیلفیز کی دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں ہر فرد اپنے آپ کو ہر وقت لائم لائٹ میں رکھنا چاہتا ہے. کہیں وہ یعنی لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے، جن سے اس کا تعلق ہے ان تک اپنا معاملہ پہنچانے کے لیے، وہ کہاں ہے، کیا کھا رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے، اب وہ کیا سوچ رہا ہے، اسے کیا فیل ہو رہا ہے، کیا اچھا لگ رہا ہے، کیا برا لگ رہا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو کہ جو میرے پیارے ہیں یا جن سے میرا تعلق ہے یا جن کو میں بتانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک اپنا اچھا امیج بلڈ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی فرد کسی جگہ پہ کھانے پینے کے لیے گیا تو اسی وقت ایک سیلفی لے کے دوسروں تک کیوں پہنچانا چاہتا ہے؟ امیج بلڈنگ. کیا وہ امیج بلڈنگ کرنا چاہتا ہے یا شیئرنگ کرنا چاہتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پیچھے تو امیج بلڈنگ ہے نا. امیج بنانا تو بہرحال آبجیکٹو ہے، ایسی بات تو نہیں. تو یہ امیج بلڈنگ کرنے والے کو کیا سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا تو امیج بلڈ کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کا بریک کرنا چاہتا ہے. کتنی گھٹیا حرکت ہے کسی کے امیج کو بریک کرنا. لیکن استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ سم ٹائم میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ دیکھیں، جب آپ کسی کا امیج بریک کرتے ہو، وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی کزن ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ بچے اپنے ماں باپ کا امیج بھی ایک دوسرے کی نظروں میں گراتے رہتے ہیں، امیج خراب کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے کوئی نیبرز میں ہو سکتا ہے، مطلب کسی کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان سا کام ہے نا، کسی کے امیج کو خراب کر دینا. لمحوں میں آپ نے کسی کی عزت چبا ڈالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت اسی طرح سے حرام ہے جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ. اس سے پہلے آپ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ آج کون سا دن ہے، پھر آپ نے سوال کیا یہ کون سا مہینہ ہے، پھر آپ نے سوال کیا کہ یہ کون سا مقام ہے. تو 10ویں ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد امین میں یہ سوال کیا تھا، اور آپ نے یہ اس وجہ سے سوال کیے تھے تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے یاد رہ جائے کہ مسلمان کی عزت مسلمان پر حرام ہے. عزت پر حملہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چاہے وہ اپنے بھائی کی عزت پہ حملہ. اب آپ دیکھیں اصلاح کے نام پر یہ حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو دو لوگ بیٹھیں گے، مثال کے طور پر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اس کو تو چمچ پکڑنا نہیں آتا، ٹیبل پہ دیکھا ہے کیسے بیٹھتا ہے، فلاں جگہ پہ فلاں کام کیسے کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر کتنا زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے سم ٹائم، کہ دو بہن بھائی یا بھائی آپس میں ایکا کر لیتے ہیں تیسرے کے خلاف. اب تیسرے کی پرسنالٹی اتنی خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں، اس کا امیج ایسا بریک ہوتا ہے، فیملی میں وہ بڑے ہونے تک سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں. نارملی ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو سنگل آؤٹ ہوا ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ دو لوگوں نے سوچا ہم اصلاح کر رہے ہیں. ساری زندگی وہ اصلاح تو سامنے نہیں آتی، لیکن امیج کرچی کرچی ہوا مل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، کسی کی پوری لائف آپ نے خراب کر کے رکھ دی. تو جب پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے، جیسے علماء نے 6 ایسے طریقے بتائے ہیں جس میں غیبت کرنے کی اجازت ہے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے، اگر کسی کی اصلاح مطلوب ہے اور آپ کو اس کے بارے میں خبر دینی ہے تو ان تک جو اصلاح کر سکیں. تو فیملی میں بہرحال ماں باپ ہی اصلاح کا کام یعنی کرتے ہیں. ایک پہلا اصول یہ ہے کہ وہ جو اصلاح کرنے کا حق رکھتا ہو یا حیثیت رکھتا ہو. حیثیت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. حیثیت کے بغیر کسی کے سامنے اگر اظہار کرے، اب ایک فرد سوچتا ہے کہ شاید یہ بھی اصلاح کر لے گا، وہ بھی کر لے گا، وہ بھی کر لے گا، وہ ساری سوسائٹی میں بات پھیلا دیتا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس کے لیے فقط وہ ایک شخص جو اصلاح کرنے کا حق رکھتا ہے اس تک بات پہنچانی چاہیے، اس کے علاوہ نہیں. جنرل ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ اپنے 6 طریقے بتائیں. جی، اس میں پھر یہ بھی بات آتی، بعض اوقات قاضی نے کوئی فتویٰ دینا ہے. ٹھیک ہے.
اور اس نے جب صورتحال پوچھی ہے تو اس میں کسی کا نام کسی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ کسی کا نام آتا ہے تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. پھر کسی کی برائی اتنی عام ہو سکتی ہے، فرض کریں کہ کوئی چوری میں، ڈاکے میں یا بے حیائی میں معروف ہے، اب اس کی برائی کوئی بیان نہ بھی کرے، ایوری ون نوز، ہر بندے کو پتا ہے کہ کوئی فرد کیسا ہے. صحیح. تو ایسے میں اگر کسی کی برائی سامنے آ جاتی تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پھر حدیث کی کتب میں ایسے افراد کا تذکرہ ملتا ہے راویان حدیث میں کہ 2 یا 4 یا 10 لوگ ایک نام کے ہیں. اب آپ اگر یہ جاننا چاہو کہ وہ کون سے والا فرد، تو سم ٹائم یہ آ جاتا ہے کہ فلاں کسی کے، پھر جسمانی عیب کا تذکرہ بھی سم ٹائمز آ جاتا ہے کہ فلاں کے اندر جس میں یہ عیب ہے. تو وہ عیب اس لیے نہیں آتا کہ اس کو کمتر بیان کرنا مطلوب ہو، بلکہ اس لیے کہ پہچان ہو جائے. تو ایسے میں ناگزیر صورتحال میں کوئی تذکرہ ہو سکتا ہے. تو یہ چند ایک ایسے یعنی ایکسیپشنل کیسز ہیں جہاں پر آپ کسی کا تذکرہ کر دو تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا محبوب مشغلہ ہے. لیکن امیج بریکنگ از ناٹ الاؤڈ، کہ امیج آپ بریک نہیں کر سکتے. کسی کا امیج بریک کرنا، اس کو قتل کرنا ہے، یہ کل کرنے کی بات ہے. کل تو انسان ایک دفعہ ہوتا ہے نا، لیکن جو کل ہونے والا فرد ہے اس کی انفارمیشن سب کو بھی پہنچے، سب کو اس کے اوپر ترس آتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے. جبکہ آپ کسی کا امیج خراب کرتے ہو، کسی شخص کو اس سے ہمدردی نہیں رہ جاتی. آپ اس کو ایک فیملی میں، آپ اس کو ایک سوسائٹی میں سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ ایسے فرد کو تنہا کر کے رکھ دیتے ہیں اور ہر کسی کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اور میں نے نارملی یہ دیکھا ہے کہ یہ سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے سننے والے فرد کی، کہ ٹھیک ہے اگر میں ایسا ہوں تو میں ایسا بن کے دکھاتا ہوں. ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈھٹائی کی نفسیات خاص طور پر بچوں میں تو یہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر بڑوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ڈپارٹمنٹس میں جیسے سکینڈلز بنتے ہیں. اب کسی کے اندر کوئی بات موجود نہیں، لیکن آپ نے اٹھا کے کسی کو کسی کے ساتھ چسپاں کر دیا، یا کسی کی کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ کر دی جس کی وجہ سے ساروں کا ذہن خراب کر دیا آپ نے. اب اس فرد کو جو کوئی دیکھے گا وہ ایک مخصوص اینک سے دیکھے گا جو کسی نے دکھانے کی کوشش کی ہے. تو کتنے بڑے ظلم والی بات ہے. ہمارے ہاں تو اس کے لیے میدان سجتے ہیں نا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر یعنی اہتمام کیے جاتے ہیں. ایسی کٹی پارٹیز ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹھ کے فیملیز گیدر ہوتی ہیں. تو وہ درست ہے، کٹی پارٹیز سے لے کے آپ اوپر کے لیول تک چلے جائیں، سیاسی طور پر جو کچھ ہوتا ہے ہر جگہ پر اسی نوعیت کے معاملات ہیں. صاحب کیونکہ یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سے لوگوں کے سوالات بھی ابھر آئے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم سوالوں کو لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اساتذہ، ہم غیبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اور یہ کتنا برا ناسور ہے اور معاشرے میں یہ بیماری کتنی زیادہ پھیل چکی ہے. بہت سے سوالات ہیں یہاں پر، جو لوگ شریک ہیں ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا جاننا چاہتے ہیں. جی اساتذہ، ہم دیکھ رہے تھے کہ کردار سازی مطلب کہ اصلاح کے نام سے، اب دیکھیں کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں میں عیب دیکھتی ہیں اور خود وہ اصلاح کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتی، اور وہ بات چھپاتی ہیں کہ اپنے جو اصلاح کرنے کی کنڈیشن میں، جیسے فادر سے چھپاتی ہیں کہ اگر وہ میں بتاؤں گی ان کو اپنے بچوں کی یہ ہیبٹس تو حالات سنگین ہو سکتے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے کہ بچے برائی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ماں کو اگر پتہ بھی ہے تو وہ کون سا بتائیں گی، ان کو ڈر ہے. تو کیا یہ ماں کا صحیح رویہ ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا، بڑا اہم پہلو اٹھایا ہے کہ اگر یعنی اصلاح کرنے والے وہ کسی کے عیبوں کو چھپانا شروع کر دیں، اور وہ کسی کے سامنے تذکرہ تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ جس نے اصلاح کرنی ہے اس سے بھی چھپا لیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ہے کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں انہوں نے بنیادی خرابی کو برداشت کر لیا، اور اس کی وجہ سے ظاہر اصلاح نہیں ہوگی تو بچے خراب ہو جائیں گے، بچوں کی تربیت متاثر ہوگی.
اور اس کی اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہے. ظاہر ہے کلکم رائن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو عورت اپنے گھر اور اپنے بچوں کے معاملات پر نگران ہے، اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جو کام وہ خود نہیں کر سکتی اسے وہاں تک پہنچانا چاہیے جہاں پر اصلاح ہونے کا چانس ہے. استاذ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اصلاح کرتے ہیں، جیسے سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کچھ فادر اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں، اسی وجہ سے کچھ چھپایا جاتا ہے. اگر آپ اصلاح کے پہلو کو زیادہ وضاحت کر دیں کہ اصلاح کس طرح سے کی جاتی ہے، تاکہ بچے بھی، ماں بھی چاہے کہ فادرز کو ہی بتائیں، کیونکہ وہ سافٹ بھی ہو، تھوڑا اسٹرکٹ بھی ہو، تو مطلب اصلاح کے حوالے سے بتائیں کہ کس طرح سے کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ کار تو نبوی طریقہ کار ہی ہے. اس میں یہ کہ خود بھی صاحب عمل ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اصلاح ماں باپ جب کرنا چاہتے تو ان کے اندر بہرحال خیرخواہی تو ہوتی ہے. وہ خیرخواہی سے اپنی اولاد کے اندر سے وہ غلطی دور کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو، طریقہ کار یہ کہ حکمت کے ساتھ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ناسور بن جاتی ہے تو آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. اس میں بچے کو لاجیکلی سمجھانا، اور یہ ہے کہ اس کے لیے اہل خاندان سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. جو زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہوں وہ افراد، چاہے خاندان والے نہ بھی ہوں، ان سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. پھر خود بھی آگے بڑھ کے ماں کو سیکھنا چاہیے اگر اسے خود نہیں معلوم. اور اگر باپ کو بتانے سے بہت زیادہ حالات خراب بھی ہو رہے ہیں، تب بھی ماں کو باپ سے، یعنی اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کا علاج اس طرح سے ممکن ہے. لیکن بہرحال ایسی صورت میں جب کہ ماں نہ خود اصلاح کر رہی ہے، نہ کسی اور سے کروا رہی ہے، اور شوہر سے بھی چھپا رہی ہے، یہ بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. ایسا نہیں ہونا. استاذہ جس طرح سے ہم اگر اس کا یہ اینگل دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں اصلاح کی کوئی مثال یا اس طرح سے ملتا ہو، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اصلاح کرنے والے کا انداز بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کوئی بہت زیادہ محبت کے ساتھ اصلاح کرتا ہے، اور دوسرا تحقیق کرنا، یعنی اس میں کافی بڑا اہم میٹر ہوتا ہے. لیکن جب تحقیق کی جاتی ہے تو جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی تو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن جب وہ تحقیق کی جاتی ہے تو جو ساتھی ہوتے ہیں، تو ساتھی جب بتاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ کہ آپس کی محبت میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے اس کی، یعنی ہمیں اگر صحابہ کرام کی زندگی سے کوئی ایسی مثال ملے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے کہ مجھ سے میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، اس لیے کہ جب لوگ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر قلب پر ہوتا ہے. بلا جواز بات چیت نہیں سننی چاہیے. یا تو آپ اصلاح کر سکتے ہوں تو آپ سنیں، اور اگر آپ اصلاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو بہتر یہ کہ ذمہ دار افراد تک پھر بات کو پہنچایا جائے. دوسرا یہ کہ پبلکلی اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ جیسے کسی کی غلطی ہے اور غلطی کی اصلاح کرنی ہے اور سامنے تذکرہ کرنے کی ضرورت بھی پیش آ گئی، کہیں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے، سم ٹائمز ایسا نام لیا بھی جاتا ہے، لیکن اصولی طور پر اس کو جنرلی واقعاتی طور پر ڈسکس کیا جائے اور اس کی اصلاح کے لیے بات چیت کی جائے. اور اسی طرح سے جیسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیں. ایک بدو نے آ کے مسجد میں پیشاب کر دیا اور صحابہ کرام اسے مارنے کو لپکے. اب اس موقع پہ جہاں پہ ایسی صورتحال، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہماری سوسائٹی میں ہو تو ہر طرف جے میں گوئیاں، لوگ سب آپس میں ڈسکس کرنے کو دوڑتے ہیں کہ دیکھو کچھ پتہ نہیں چلا، دیہاتی ہوتا، فلاں بات ایسے ہوتی ہے، مختلف طریقے سے باتیں سامنے آتی ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو لوگوں کو مارنے سے روکا اور اس کو روکنے سے بھی منع کیا کہ اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی بہا دیں، یعنی اس کے اوپر پانی بہا دیا گیا اور اس کو یعنی مسجد بھی پاک کر لی گئی. اور دوسری طرف اگر ہم اس پورے واقعے کے حوالے سے دیکھیں تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرتے تھے. یہ جو بیٹھ کے تذکرے کرنا ہے نا، برے تذکرے کرنا، نجوہ کرنا، پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کی باتیں ظاہر کرنا جس کی وجہ سے یعنی ایک ایسی کسی کی خراب تصویر دل کے اوپر بن جاتی ہے کہ وہ تصویر سیدھی ہوتی نہیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ نا سالوں بعد، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پوری زندگی گزر جاتی. کئی لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں 30-40 برس کے بعد ملے
30-40 برس کے بعد جو چیز پاپ اپ ہوگی وہ وہی خراب بات ہے جو کسی اور نے شیئر کی. اور اکثر خاندانوں میں دشمنی ایسے ہی پالی جاتی ہیں اور علاقوں میں بھی دشمنی ایسے ہی پالی جاتی ہیں کہ فلاں وقت میں کسی نے کوئی بات کسی کو فلاں کہہ دیا. دوسرا, آپ جب ایسی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر برائی کرنے والا یا کسی کے بارے میں کوئی جوکس کریک کرنے والا یا کسی کے بارے میں کوئی زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں اس کے فسانہ یا حالات کھولنے والے کو زیادہ عزت دی جاتی ہے کہ اس کے پاس تو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. ہمارے ہاں آج کل جو ٹاک شوز آتے ہیں تو پبلکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ چوک میں بیٹھ کے تو عزت اتار کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے. ٹاک شوز نا, اور دوسرا جو ہمارے گھر گھر ٹاک شوز بنے ہوئے ہیں اصل میں, اور جہاں ہماری کٹی پارٹیز ہیں یا جو ہماری کمیٹی پارٹیز ہیں یا جو ہماری مطلب اس میں بہت زیادہ تذکرہ اسی چیز پہ ہوتا ہے, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا, فلاں کا یہ تھا. اچھا, ایک اور پہلو بھی ہے, ایک اور صورت یہ سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اتنی کیوریوسٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں ایک ایسی نیوز ہے جو بس میرے کیا بتائیں. یعنی اس کے بارے میں جب کوئی ایسی کیوریوسٹی پیدا کر, سب کا دل چاہتا ہے کہ سنیں, اب وہ بتانے کے لیے تیار نہیں, پھر وہ اس قدر لطف لے کے وہ بات کی جاتی ہے اور اپر ہینڈ اپنا رکھا جاتا ہے, اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرد ایسا ہے کہ اگر اس تک کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کے ہاتھوں بہت رسوا ہوں گے, لہٰذا اس کو خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کی خوشامد بھی کی جاتی ہے. لیکن ایسا فرد جو ہے وہ اپنی سپریورٹی قائم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے, ہر کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا کے رکھتا ہے. تو ایسے لوگ پاپولر بھی بہت ہوتے ہیں. سزا ایسا بھی تو دیکھا گیا نا کہ کچھ لوگ گھر میں اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پوری فیملی کے سامنے اس کی مسٹیک جس کی اصلاح کے نام سے کھول کے رکھ دیتے ہیں. امیج بریکنگ یہی تو ہوتی ہے نا. اور پھر مطلب کہ وہ بندہ اگر وہ ٹھیک بھی ہونا چاہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اصلاح کے راستے کی رکاوٹ ہے. تو بہت سی چیزیں حیا کے نام پہ, مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو ایک نیا فینومینا آیا نا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز آپ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, آپ کھل کے ڈسکس کریں, بہت سی برائیاں ایسی ہیں معاشرتی ان کو کھل کے ڈسکس کریں. ڈسکشن سے بہت ساری چیزیں زیادہ خرابی کی طرف چلی گئی ہیں. آپ نے اوپنلی بیٹھ کے ڈسکس کی, میں تو اپنا دل صاف کرنا چاہ رہا تھا, میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ آپ ایک بے لحاظی آ جاتی ہے, ایک جھجک, اور غلطی کرنے والے کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. غلطی کرنے والے کی جھجک بھی ختم ہوتی ہے, دوسرا جو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا ان کی جھجک بھی ختم ہوتی ہے, کیونکہ وہ برملا ایک تو کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں نا, کسی کی غیبت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں, یہ کون سی ایسی بات ہے, سامنے جب بیان کریں گے تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے, تانے دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر لان تان کا سلسلہ, پھر آپس کے جھگڑے فساد ابھر آتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے ایکچولی غیبت جو ہے, اور اس کی وجہ سے معاشرے کبھی پاک نہیں ہو سکتے, اور اس کی وجہ سے کبھی کسی کا امیج دوسرے کے مائنڈ میں اچھا نہیں رہ سکتا, اور اس کی وجہ سے کس طرح سے ایک کی عزت خراب ہوتی ہے تو پورے معاشرے کا ٹرسٹ شیٹر ہوتا ہے, اور نارملی اس فیلڈ کا بھی ٹرسٹ شیٹرڈ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کچھ خاص پرسیپشنز ہوتی ہیں کچھ خاص فیلڈز کے متعلق. ٹیچرز کو ہم ایک خاص طرح کا سمجھتے ہیں, مولویوں کو ہمیں خاص طرح کا سمجھتے ہیں, پولیس والے کو ہمیں خاص طرح کا سمجھتے ہیں, اس لیے کہ پوری سوسائٹی کا ایک امیج بن گیا, ایک امیج بن گیا. وہ ایسی امیج بلڈنگ ہو جاتی ہے کہ ایک کی اٹھا کے حقیقت کو سب پہ پیسٹ کر دیا جاتا ہے. جلسے پہ جانے والوں کو ایک خاص طرح کا سمجھتے ہیں, دین پہ عمل کرنے والوں کو ایک خاص طرح کا سمجھتے ہیں, تو وہ اس اینگل سے ہی سارے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں, اور گروہ بندی ہو جاتی ہے نا. مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد ختم کر دیتی ہے غیبت, اور ایک دوسرے کی امیج بریکنگ. تو امیج بریکنگ کو تو بہت سختی سے روکا گیا کہ ایک تو مسلمان کی عزت مسلمان پر حرام ہے, دوسرا حتک عزت کا جو قانون ہے وہ بھی اسی لیے بنایا گیا تاکہ اس پر ہرجانہ لیا جا سکے. اور آج دنیا میں بھی اس قانون کے تحت بڑے بڑے ہرجانے بھی لیے جاتے ہیں, کیونکہ عزت کا تو کوئی مول نہیں ہے ایکچولی. لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی تو کچھ پنش ہونا چاہیے جس نے عزت پر حرف اٹھانے کے لیے ایفرٹ کیے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. جی کیا یہ امیج بریک کرنے والے کے اپنے قلب پر اور اپنی روح پر اور اس کی اپنی زندگی کوالٹی پر اثرات ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ برا اثر تو اس کے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے, کیونکہ ابھی جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ سپریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے دوسروں کے بارے میں, تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جب وہ ہر وقت عیب جوئی کرتا ہے نا, اور جب وہ ہر وقت چغل خوریوں کے سلسلے جاری رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر مسلسل دھبے داغ پڑتے ہیں اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر نیکی کی کوئی بات آتی ہی نہیں ہے.
نیکی اثر انداز نہیں ہوتی، اور غیبت کی وجہ سے اس کا مکھی جیسا مزاج ہو جاتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے عیب ہی دیکھتا ہے، نیگیٹیوٹی کیریکٹر میں بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور پازیٹیوٹی نہیں آپ کی آتی، اپنی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہیں، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتی. زندگی خراب ہو جاتی ہے، ایسے گھن لگ جاتا ہے نا، دیمک لگ جاتا ہے شخصیت کو. اور یہ عادت ایسی ہے جیسے یعنی جو اس عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، اس سے پھر یہ عادت چھوٹتی بھی نہیں ہے. اور استاذہ سم ٹائم ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ہم لوگ کسی نے کوئی بات کہی ہمیں بری لگی اور ہمارے دل میں بہت سا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم شیئر کریں گے تو ہم ریلیکس ہو جائیں گے. تو وہ اصل میں ریلیکسیشن ہوتی ہے یا کیا؟ مطلب ہم شیئر کرتے ہیں تو وہ تو ایک ظاہر سی بات ہے، وہ ہم غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ اصل ریلیکسیشن ہے یا گناہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ ہم فیملی کے لوگ آپس میں بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں، تو بس ایسے کچھ دن نہ ملیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یعنی ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے ہم جلدی ملتے بھی ہیں اور ہم آپس میں بہت اچھا ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو پھر دوبارہ جب وہ مجھے ملی تو مجھے کہتی ہیں کہ 100 انسان کے دکھ سکھ ہوتے ہیں جو آپس میں شیئر کرنے ہوتے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ دکھ سکھ سے شاید مطلب یہ کہ جیسے فیملی میٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرنے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ دکھ سکھ سے مراد یہ ہے کہ میرے دل نے کس کس کی بات پہ تکلیف فیل کی اور میرے دل نے جس طرح کا اثر قبول کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی وہ امیج دکھانے کے قابل ہو جاؤں دوسرے کو کہ میری نظر میں اب اس کی کیا حیثیت ہے. تو دکھ سکھ کرتے ہوئے یعنی دوسرے کی کردار کی دھجیاں اڑانا، یعنی دوسرے کو غلط انداز میں پورٹرے کرنا اور دوسروں کو جو ہے وہ باقی لوگوں کی نظروں میں قابل مذمت اور قابل نفرت بنانا، بھلا یہ بھی کوئی مشن ہے جس پر انسان بھیجا گیا ہے؟ اس کی زندگی میں رب کی یاد کہاں سے آئے گی؟ اس کی زندگی میں رسول اللہ سے محبت کا معاملہ کب آئے گا؟ کب وہ سوچے گا کہ دین کی خاطر بھی کوئی کام کرنے ہیں؟ کب وہ سوچے گا کہ انسانوں کے لیے نفع مند رہنا ہے؟ وہ انسانوں کو نفع پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ کسی ہمیشہ کی خرابی دیکھ کے اس کی خرابی کو دور کرنے کی بجائے اس پہ ڈسکشن کر کے یا اس کو تانے دے کر، اگر آپ اصلاح کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں تو پھر اور صرف معاملات خراب ہی ہوتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں تو جو ایڈز بنائی جاتے ہیں اس میں گوسپس کرنے والوں کو یعنی بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ گوسپس کے دوران کھانا پینا کیا ہونا چاہیے، یعنی کھانے پینے کے دوران جو سب سے قیمتی کرنے والا کام ہے وہ گوسپس ہیں. استاذہ یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کیونکہ سوالات بہت سے ہیں اور ہمیں اس غیبت کا حل بھی تلاش کرنا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم دیکھ رہے تھے کہ غیبت سے ذکر خیر تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے. ہم نے غیبت جیسی بیماری کو بھی دیکھا اور اس کے نقصانات کو بھی دیکھا اور اس کے اثرات کو بھی دیکھا، معاشرے پر بھی اور خود پر بھی جو غیبت کو کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ ذکر خیر کیا ہے اور ذکر خیر انسان کو کیسے نصیب ہو جاتا ہے اور ذکر خیر پر اپنی نفس کو کیسے جمایا جا سکتا ہے. سر ذکر خیر کیا ہے؟ ذکر خیر سے مراد یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماحول میں، اہل خاندان کے بارے میں، اپنے فرینڈز کے حلقے میں فرینڈز کے بارے میں، جہاں بھی انسان ہوتا ہے تو وہ لوگوں کا جہاں کہیں بھی وہ تذکرہ کرے تو وہ اچھا تذکرہ کرے. برے تذکرے کے مقابلے میں اچھا تذکرہ ہے، امیج بریکنگ کے مقابلے میں امیج بلڈنگ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی موجود نہیں ہے اور کوئی دوسرے کے دل میں اس کی سپیس بنانے کے لیے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہیں تو کیا یہ بھی ذکر خیر ہے یا یہ ایگزیجریشن ہے؟ ایگزیجریشن تو ایگزیجریشن ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کوئی شوہر ہے اور اس کی بیوی کے بارے میں اس کے دل میں کوئی اچھی بات نہیں ہے. اب دونوں کے تعلقات کی درستگی کے لیے اگر اس کی پرسنالٹی کو، شوہر کی پرسنالٹی کو بیوی کی نظروں میں، بیوی کی پرسنالٹی کو شوہر کی نظروں میں اچھا بنانا چاہے تو جو
یعنی تھوڑی مقدار میں چیزیں تھوڑی بھی نیکیاں یا بھلائیاں موجود ہیں کسی کے کردار میں تو ان کو ذرا ہائی لائٹ کر دے تو یہ تو نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے. اور باقی یہ ہے کہ جیسے جب آپ کسی کی شخصیت کا اچھا پہلو ہائی لائٹ کرتے ہیں خود آپ کو بھی بہت تسکین ملتی ہے, کیونکہ آپ کو پازیٹیو پرسپیکٹو دیکھنے کی عادت پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہمیشہ جب برائیاں چنیں گے تو آپ کے اپنے اندر بیٹرنس نہیں آتی ہے, آپ کے اپنے اندر تلخی آتی ہے, آپ کا اپنا مزاج خراب ہوتا ہے, آپ کو خود غصہ آتا ہے, آپ کو لگتا ہے ساری دنیا خراب ہے. اور جب آپ کو ہر چیز میں خرابیاں دکھیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے, آپ تو صحیح دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتے, آپ کی سوچ کا اینگل ٹیڑھا ہو جاتا ہے, آپ کو زاویہ بگڑ جاتا ہے, ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ لوگوں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ فلاں میں فلاں بھی غلطی ہے, فلاں میں یہ بھی ایٹیٹیوڈ خراب ہے, فلاں میں یہ چیز بھی خراب ہے, تو ایونچولی ان کی اپنی پرسنالٹی کو بہت برے طریقے سے دھچکا لگتا ہے. دنیا میں بھی انسان کو سم ٹائمز سزا مل جاتی ہے, لیکن کیا یہ سزا چھوٹی ہے کہ اس کا اپنا اندر اپنا دل جہنم بن جاتا ہے. کیونکہ وہ جس وقت کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے تو دراصل اس کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے, بے شک کینہ اور بغض ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, تکبر میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کے امیج کو بریک کرنا چاہتا ہے نا اس کی وجہ سے. اب جو بدگمانی ہے وہ لفظوں میں دوسرے کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے. اب اس آگ کو جو دل کے اندر تھی نا, زبان پر جب زبان آگ کے شعلے برسانے لگی, اب وہ آگ باہر کا رخ جب کرتی ہے تو وہ ہر جگہ جہاں بیٹھے گا وہاں آگ لگ جائے گی, جہاں بیٹھے گا پوری سوسائٹی میں وہ آگ لگاتا رہتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو پوری سوسائٹی کی نظروں میں جلاتا رہتا ہے. اور استاذہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا سم ٹائم کہ کسی کے بارے میں دل میں سافٹ کارنر پیدا ہی نہیں ہوتا, مطلب ہمیں کسی کی ہیبٹس اتنی بری لگتی ہیں کہ ہم اس کے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتے, اور اگر اور جنرلی پھر سب کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے. جی, اور اچھائی ڈھونڈیں اچھائی ڈھونڈیں بھی تو نہیں ملتی, اور ساری نیگیٹیوٹی سامنے آتی ہیں کہ اچھا اس میں یہ برائی ہے, یہ برائی, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کے بغیر ایسے معاملات زیادہ سامنے آتے ہیں اور اللہ کی ذات کا خوف ہی ان چیزوں سے نکال سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے ایک بیماری ہے نا, ایک ڈیزیز, اس کا علم ہونا اور اس کے نقصانات کے بارے میں علم ہونا اور اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں جو برا بدلہ ملنے والا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا, کوئی ایک, کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے تو آپ نے کس طرح سے غیبت کرنے والوں کو دیکھا تھا کہ وہ تانبے کے ناخن ہیں اور ان سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو اصلاً یعنی ایک مکروہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے غیبت کرنے والے کی. لیکن سادہ جیسے ہم لوگ ایسے مطلب سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جھوٹ سے روکتی ہے, چوری سے روکتی ہے, لیکن غیبت سے نہیں روکتی. اس طرح کی چیزیں کہ انہیں یا پتہ نہیں ہوتا یا وہ خود ایسا کرتی ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اصل میں نا جب کبھی مردار کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے نا, جو عزت پہ حملہ کرتا ہے اور عزت پہ حملے کو برداشت کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل بچے کے اندر کی خرابی نہیں ہے, ماں کے اندر کی خرابی ہے, باپ کے اندر کی خرابی ہے, فیملی کی خرابی ہے. برداشت تو وہی چیز ہوتی ہے نا جو چیز خود کو بری نہیں لگتی, جس کے لیے آپ خود بھی سپیس چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ خود امیون ہو جاتے ہیں جس برائی کے لیے, تو وہ آپ اس کو سنتے بھی ہو یا دیکھتے بھی ہو تو آپ کہتے ہو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. استاد اگر ہم کسی ایسے یعنی خود بچنا چاہتے ہیں غیبت سے, اور پھر یہ ہے کہ ہمارے گھر والے جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں یا ایسی مجالس وہاں پر ایسا تذکرہ ہوتا ہے, تو اس وقت پہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ ہم خود تو بچنا چاہ رہے ہیں, دوسرے کو روکنا بھی چاہ رہے ہیں, بعض اوقات وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے, اور یعنی کیا حکمت کے ساتھ ہم طریقہ اختیار اس کا طریقہ کار ذکر خیر کا ہے کہ جہاں کوئی برائی بیان کر رہا ہو آپ اس کے اچھی پازیٹیو کیریکٹرسٹکس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں. جب آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں بھی پازیٹیو اینگل آئے گا, آپ عزت کا تحفظ کریں گے نا اپنے مسلمان بھائی کے. تو جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس وقت ہم نے یعنی یہ پڑھا غیبت کے بارے میں, اور ٹیچر نے بتایا کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا کتنا گھناؤنا ہے نا, یعنی آپ شامل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہ میں جب گھر جاتی تھی تو مجھے اپنی بہت زیادہ فیلنگ ہوتی تھی, جب بہنیں اور بھائی, یعنی میں چھوٹی ہوں سب سے, تو جب میں کسی کا ذکر خیر کرتی تھی تو مجھے یہ جواب ملتا تھا کہ تمہیں کیا پتا, تم بہت چھوٹی ہو.
تو اس کے بعد پھر یعنی میں نے اٹھ کر جانا شروع کر دیا. یعنی میں پھر کہتی اچھا چلے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں یا میں فلاں کام کر لیتی ہوں فلاں. تو میری باجی کہتی ہیں کہ کچھ عرصے بعد یعنی ہمیں اپنے آپ سے گھن آتی تھی کہ ہم اتنا غلط کام کر رہے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھنے والا ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ چیز اثر انداز تو ہوتی ہے کہ جب تک آپ برائی سے برات کا اظہار نہ کریں تو برائی تو پنپتی رہتی ہے. وہ بے شک آپ کی فیملی میں ہو, آپ کے سیٹ اپ میں ہو, سسٹمز میں ہو, جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, جہاں پہ آپ دوستیاں رکھتے ہیں, آپ کو اپنا احتجاج تو رجسٹرڈ کرنا پڑتا ہے. اور مومن کا احتجاج تو یہی ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں کو اٹینڈ نہیں کرتا, ایسی جگہوں پر نہیں بیٹھتا جہاں پہ لوگ تانا زنی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے بارے میں بری بات کرتے ہیں. اگر ایک انسان جو ہے وہ دوسروں کی مطلب عیب جوئی نہ کرے لیکن وہ ذکر خیر بھی نہ کرے, یعنی مطلب بالکل ڈسٹینٹ سا رہے, تو کیا اس کے بھی اس کی شخصیت پہ کوئی برے اثرات پڑتے ہیں اور سوسائٹی پہ بھی؟ اس نے غیبت سنی تو صحیح نہیں, اگر وہ بالکل جس طرح کسی کا برا کہتا ہے لیکن ذکر خیر بھی نہیں کرتا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا یعنی برا تو نہیں کہتا لیکن زیادہ لوگوں کے مطلب پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہائی لائٹ کرنے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. اصل میں یہ بھی بخیلی ہے. جب آپ کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر بخل ہے. جیسے مالی بخل ہوتا ہے نا, ایسے ہی کسی کی ذات کے حوالے سے یہ بھی بخل ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہ کہہ سکے. تو آپ کو ذکر خیر کرنا آنا چاہیے. کسی کی اچھے پہلو ہیں اس پر اسے دعا بھی دینی چاہیے, اور کسی کی عدم موجودگی میں اگر کسی کا ذکر خیر کرنے کی ضرورت ہے تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں پازیٹیوٹی آتی ہے. سازا ایسے موقع پہ ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے جبکہ بہت دیر بعد اگر ان کو سمجھ آئیے کہ میں اپنے بچوں کو غیبت سے روکوں, تو ماں کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے کہ اس کو نفرت ہو بچوں کو بھی, اور وہ کس طرح سے محبت کے پہلو؟ ایک سوال میں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گی. میں نے ایسی فیملیز کو بھی دیکھا ہے جہاں پہ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بیٹھ کے پورے خاندان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے, یا باپ ماں کے بارے میں یا ماں باپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں. تو ایونچولی بچے جو ہیں وہ خاندانوں کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, ماں باپ کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہاں پر آپ کا امیج بریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گئے, آپ کو ریلیشنز پہ سے ٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک کپل, شادی شدہ کپل جو ہوتا ہے, نارملی ہمارے خاندانوں میں اس طرح کی بری روایات ہیں کہ جہاں پہ شوہر چاہتا ہے کہ میرا اپر ہینڈ رہے, بیوی چاہتی ہے میرا اپر ہینڈ رہے, لہٰذا وہ اپنے رشتہ داروں کی بات کرتی ہے, وہ اپنے رشتہ داروں کے جب بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے سامنے شوہر بیوی کے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرتا ہے اور بیوی شوہر کے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کرتی ہے. قطع رحمی اسی طرح سے تو ہوتی ہے کہ رشتے کاٹ دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا بچوں میں بھی ایک خاص ایج آتی ہے کیونکہ وہ جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ٹین ایجز میں آتے ہیں, تو ان کا ایک کانفلکٹ اکر ہوتا ہے ایک گیپ کی وجہ سے پیرنٹس کے ساتھ. اس وقت پہ اگر پیرنٹس اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے نہ سنبھالیں کہ وہ ایک قوت کے طور پر ماں باپ کی اور باپ ماں کی بھلائیوں کو بیان نہ کریں, تو بچے نہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں. بالکل. اور بچے جو ہے نا, یعنی ان کے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اتنی بات نہیں ہوتی, وہ ماں باپ دونوں کو سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں. ماں باپ کی بیٹھ کے سارے جتھا بندی کر لیتے ہیں بعض اوقات, اور ماں باپ کی برائیاں کرتے ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ہومز آباد ہوتے ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے تو ہمیشہ ہی ایسے کرنا, ہماری ماں تو ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہیں, وہ تمہارے ساتھ فلاں وقت میں کیا, میرے ساتھ فلاں وقت میں کیا. یعنی یہ برائی صرف پارٹیز میں نہیں ہے, کسی اور جگہ نہیں ہے, یہ برائی تو فیملیوں میں بیدار آتی ہے اور خاندان دبا کر دیتی ہے. اور بچے جو ماں باپ کے خلاف ہونے کی وجہ سے پھر ماں باپ کی ناعزت کرتے ہیں, اور ماں باپ بھی اس تکلیف کو تا حیات پھر فیس کرتے رہتے ہیں. ذکر خیر پر انسان کیسے برقرار رہ سکتا ہے کہ اس کی زبان کبھی غیبت اور کبھی چغلی کی طرف نہ جائے؟ اللہ کے خوف کے بغیر کوئی کسی کا ذکر اچھے انداز میں نہیں کر سکتا. اور اللہ کا خوف ایک دفعہ پھر علم کے بغیر نہیں آتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ بہت بڑی دولت ہے اور سیکھنے سے آتا ہے, بغیر سیکھے نہیں. اللہ کی عظمت کو سیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور پچھلی قوموں کے انجام سے, اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برائیوں کے انجام کے بارے میں وعیدیں سنائیں اور اللہ کے وعدوں کے احساس کے ساتھ, دیکھیں وعدے اور وعیدیں موجود ہیں, بات ہے ان کو سچ سمجھنے, ان پہ یقین کرنے کی. تو جو اللہ کی ذات پر یقین کرے گا, آخرت کے آنے پر یقین کرے گا, جواب دہی کا جس کے اندر احساس ہوگا, اور یہ کہ میں اپنے ہر لفظ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گا. جی میں اکاؤنٹیبل ہوں اور میرا حساب کتاب ہوگا. جب کوئی
اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کر کے دیکھ لیتا ہے دنیا میں کہ ہاں میرا حساب کتاب ہوگا اور مجھے جواب دینا ہے اپنی لائف کے بارے میں اور میرا یہ انجام ہونے والا ہے، تو فیوچرسٹک ہے انسان، فیوچر اسے متاثر کرتا ہے. اس لیے اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آج جو کچھ میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے جو معاشرے پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان اثرات کا کل مجھے جواب دینا ہے. اور جتنے لوگ متاثر ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اکٹھا ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر شر کے مقابلے میں ذکر خیر کرنے کے قابل ہو جائیں. بے شک. جزاک اللہ استاذہ، ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ آپ کے سمجھانے کا، رہنمائی کرنے کا. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ذکر خیر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین. میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ذکر خیر یقیناً ایک نعمت ہے جو اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جو دل کی پاکی اور صفائی کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے. بس اسی فکر کی ضرورت ہے پاک زندگی کو گزارنے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.